اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بار بار دہراتے رہیں کہ ہمارا خالق و مالک ایک اکیلا اللہ ہے. بل انتم بشر ممن خلق، اور ہم اس کی بے شمار مخلوق میں سے محض ایک چھوٹی سی مخلوق اور غلام ہیں. اور اس کے ثبوت ہمارے اخلاق و کردار سے بھی ریفلیکٹ ہونے چاہیے، کیونکہ ایمان کے اقرار کے بعد جب تک اس کے بیک اپ میں عمل صالح نہ ہو، ایسے ایمان کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں. لہذا ہمارے قول و عمل گواہ ہوں اس بات کے کہ ہمارا مالک یہ دنیا اور اس جیسی ان گنت نامعلوم دنیا کا ایک اکیلا کریٹر، ایک اکیلا اونر، ایک اکیلا ماسٹر ہے. ہمارا مالک صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ سنسار میں بسنے والی لامحدود مخلوق کا وہی ایک اکیلا خالق و مالک. صرف پیدا ہی نہیں کرنے والا بلکہ ہر ایک کی ضرورتوں کا انتظام کرنے والا، اپنی ایک ایک مخلوق سے وہ ڈائریکٹ کنیکٹ. الا یعلم من خلق، یقیناً اسے پتہ ہے کون سی مخلوق کو اس نے کب اور کہاں پیدا کیا ہے. مخلوق کو پیدا کر کے وہ آرام بھی نہیں کر رہا، نہ ہی مخلوق سے بے خبر ہے اور نہ ہی انہیں بھولا ہوا ہے، بلکہ یعلم مستقرہا و مستودعہا، اسے ہر مخلوق کا پتہ ٹھکانہ اور پریزنٹ ایڈریس بھی معلوم ہے، اور ہر مخلوق کے فائنل ڈیسٹینیشن کو بھی وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی مخلوق کیا کر رہی ہے، پہلے اس نے کیا کیا اور آگے وہ کیا کرنے والی ہے. وَلَوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، بے شک سنسار کی ہر مخلوق مکمل فرما برداری سے ایک لگے بندے قانون کے تحت عمل کیے چلے جا رہی ہے. اپنی ان بے شمار مخلوق میں اس نے ہم انسانوں کو ہماری موت تک کچھ محدود آزادی دے رکھی ہے کہ ہم جیسی چاہیں ویسی زندگی گزارے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہے تو اپنے رب کی فرما برداری کو قبول کر کے چیریٹی، نوبل ڈیڈز، خدمت خلق اور مانو سیوا جیسے عمل صالح کے ذریعے اپنے ایمان کو بیک اپ دے، یا چاہے تو لوگوں کا خون چوسے، انہیں ایکسپلائٹ کریں، کاروبار اور نوکری میں بے ایمانیاں کرتے رہیں، لوگوں کو ستاتے رہیں، منمانی کرتے رہیں، وعدہ خلافی کرتے رہیں اور بے تکلفی سے جھوٹ بھی بولتے رہیں. لیکن یہ بات بھی ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ کسی کی فرما برداری یا نافرمانی سے اس مالک کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں مکمل ہے، اسے کسی کی کبھی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ہے. جتنا بڑا سچ یہ ہے اتنا ہی بڑا سچ یہ بھی ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کے آگے اپنی ہر ضرورت کے لیے سوالی، بھکاری اور ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن ہر آن ہمیں اللہ کی ایک نئی شان دکھائی دیتی ہے. یہ ہمارے مالک کا ہی فیصلہ ہے کہ ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، ہم پر اپنی نعمتیں لٹا رہا ہے. لیکن اس سے ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے اور ہمارے اعمال سے راضی ہے، بلکہ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، یہ تو دنیا ہے،
यहाँ दुनिया में तो वो सबको दिए जा रहा है, तुम लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, हिसाब तो देगा आखिरत में अपनी एक एक नेमत। उस मालिक यौमिद्दीन ने हिसाब किताब के लिए जो दिन मुकर्रर कर रखा है, उस दिन से आगाह करने के लिए उसने हर दौर में उसी समाज के बेहतरीन इंसान को अपने नबियों और रसूलों की हैसियत से मबूस फरमाया और उन पर अपना हिदायत नामा नाजिल फरमाता रहा। किसी भी नबी और रसूल ने कभी भी खुद को दूसरों से अलग और सुपर नहीं बताया, ना ही कभी उन्होंने बंदगी के दायरे से खुद को बाहर जाना। उन्होंने तो बार बार अपने बंदा और गुलाम होने का इकरार किया, और किसी भी नबी और रसूल ने अपना बंदा होने में कभी कोई इंसल्ट तौहीन भी महसूस नहीं की, बल्कि उन्होंने तो इसे शान बंदगी समझा। और हकीकत भी यही है कि चाहे कोई उसे अपना मालिक माने या ना माने, रहेगा तो वो गुलाम ही। और हर एक को उस मालिक के दरबार में इसी हाल में हाजिरी भी देनी होगी कि इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा, आसमान और ज़मीन और कायनात की हर मखलूक को और रहमान रब के सामने बंदा और गुलाम बनकर ही हाजिर होना है। रब की वहदानियत की गवाही के इकरार के साथ साथ उसके आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के अब और उसके रसूल होने की गवाही देती है, और उन पर नाज़िल की गई किताब को अपनी हिदायत के लिए काफ़ी समझते हुए उसके अहकामात पर अमल करने की शुरुआत करते हैं। इसलिए कि वतरा कुल्लु उम्मतिन जातिया कुल्लु उम्मतिन तुदा इला किताबिहा, क्योंकि यही वो आइन और कानून है जिसके मुताबिक कल क़यामत के दिन हमारे अमाल को जांचा परखा जाएगा और इसी आइन के मुताबिक फैसले सुनाए जाएंगे। हमने शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस देश में अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया वो एक आज़ाद देश है और उसका एक आइन और संविधान है। उस आज़ाद देश के हम एक आज़ाद नागरिक ज़रूर हैं, लेकिन हम पाबंद हैं हमारे देश के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के। इसी संविधान के लॉस के मुताबिक हमें इस मुल्क में रहना है। यहाँ एक बात और हमारे जहन में रहे कि हमारे देश का संविधान सिर्फ हमारे देश में ही चलता है, लेकिन एक संविधान इस देश, इस दुनिया और कायनात के मालिक का भी बनाया हुआ है। कायनात में हर जगह उसी का कानून लागू है, लेकिन उसके कानून पर अमल करने वाली फोर्सेस हमारी दुनिया की फोर्सेस की तरह बेईमान नहीं है, बल्कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह की फोर्सेस कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, बल्कि अल्लाह के हर हुक्म को पूरी फर्माबरदारी से बजा लाती हैं, और जितना उनको हुक्म और ऑर्डर मिले वो बस उतना ही करती हैं। एक बात और हमें याद रखनी होगी कि अगर हम भारत के संविधान के खिलाफ कोई जुर्म करते हैं तो हमें इसी कानून के मुताबिक सजा सुनाई जाती है। ये अलग बात है कि हम में से कुछ लोग इन लॉज में हेरा फेरी भी कर लेते हैं, सच को झूठ और बेगुनाह को गुनाहगार भी साबित कर देते हैं। कानून तो बिल्कुल सही है, लेकिन कानून पर अमल करने वाले करप्ट होते जा रहे हैं। कानून के रखवाले ही अगर ये सोचने लगे तो फिर इंसाफ कहाँ से हो सकेगा। लेकिन अगर अल्लाह के कानून इंसाफ में कोई फंसता है तो वहाँ उसे छुड़ाने के लिए कोई वकील नहीं मिलेगा, क्योंकि यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। कल रोज़ क़यामत हर एक अपना केस खुद ही प्लीट करता हुआ अपने मालिक के सामने पेश होगा, और हर एक को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी का कोई भी नुकसान नहीं किया जाएगा। इस दुनिया में जिस तरह बड़े बड़े माफिया, मुजरिम और स्कैम करने वाले मुल्क से भागकर दूसरे मुल्क चले जाते हैं, वैसे अल्लाह की बादशाह से कहीं भागा भी नहीं जा सकेगा। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ गुरोह जिन्न व इंस, अगर तुम आसमान और ज़मीन की हुदूद से निकलकर कहीं और जाना चाहो तो कोशिश करके देख लो,
تم کتنی بھی کوشش کر لو، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی بادشاہت میں اپنے آپ کو پاؤ گے۔ اس کے علاوہ یہاں ہم مجرم کو اس کا جرم ثابت ہو جانے پر بھی پوری سزا نہیں دے پاتے، مظلوم کو پورا انصاف بھی دلا نہیں سکتے، اور نہ ہی قانون کا پالن کرنے والے کو انعام دینے کا پروویژن ہمارے پاس ہے۔ لیکن کائنات کے بنانے والے مالک کے کانسٹیٹیوشن میں یہ سارے پروویژن موجود ہیں۔ وہاں پائی پائی کا حساب ہوگا، وہاں مظلوم کو مکمل انصاف اور ظالم و مجرم کو پوری سزا بھوگنی ہوگی۔ وہ ایک عظیم الشان دن ہوگا جب کائنات اور سرشٹی کی کوٹ لگی ہوگی، ان گنت مخلوق کا مجمع ہوگا، ہر کوئی اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو پہچان بھی رہا ہوگا۔ اتنے لوگوں کا مجمع ہونے کے باوجود رب تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت میں فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ہر ایک کو اس مالک کے سامنے تنے تنہا اور اکیلے ہی حاضر ہونا ہے۔ نہ اس کا حسب اس کے ساتھ ہوگا، نہ اس کا نسب اس کے ساتھ ہوگا، نہ اس کی پوسٹ اس کے ساتھ ہوگی، نہ اس کا مال اس کے ساتھ ہوگا، نہ ہی اس کی جماعت اور پارٹی اس کے ساتھ ہوگی۔ اس دن انسان سوچے گا ما اغنانی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری مال و دولت میرا کچھ کام نہیں بنا پا رہی، اور میری سلطنت، میرا دبدبہ، میرے سارے پاور سب ختم ہو گئے۔ اس دن انسان کو احساس ہوگا کہ اس دن تو بس وہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے اعمال ہیں۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی کو اس کے گناہ گنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کی زندگی کا لیکھا جوکھا اس کے ساتھ ہی ہوگا، اس لیے کہ ہر انسان کی ہر حرکت ایک چھوٹی سی چپ میں ریکارڈ ہوتے چلی جا رہی ہے۔ ہمارے رب نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور ہر انسان کا نامہ عمل، اس کا ریکارڈ ہم نے اس کی گردن سے لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا لیکھا جوکھا، اس کی کتاب زندگی اسے تھما کر کہیں گے پڑھ لے تو خود ہی تیرا ریکارڈ، آج کے دن تیرے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ بے شک اس دنیا میں ہر ایک آزاد ضرور ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنی آزادی کے غلط استعمال سے جرم کر کے بھی وہ اس دنیا کے قانون سے بچ کر نکل جائے اور فائل کو بند کروا دے، لیکن فائل بند نہیں ہونے والی، بلکہ قیامت کے دن فائل دوبارہ کھلے گی، کیس ری اوپن ہوگا، اور اگر کوئی اللہ کے قانون انصاف میں پھنسے گا تو اسے عمر قید اور آجیون کارواس کی سزا مل سکتی ہے۔ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ابْتَدَىٰ بِهِ، اور وہاں سزا کا ورڈکٹ پاس ہونے کے بعد کسی قسم کی کوئی بیل ملنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہوگا، چاہے بدلے میں دنیا کی ہر چیز کوئی دینا چاہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، اور جس طرح یہاں مضبوط سے مضبوط جیل سے بھی مجرم فرار ہو جاتے ہیں، وہاں ایسا معاملہ بالکل نہیں ہوگا، مجرم چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں پائے گا۔ وہ ایسی جیل ہوگی جس میں لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مر پائے گا اور نہ ہی جی پائے گا۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن رب تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں اور رسولوں اور کتابوں کے ذریعے موجود رکھا، لیکن لوگوں نے اس میں ہیرا پھیری کی، اس کے لاس کو دوسری چیزوں سے کمزور کرنے کی کوشش کی، اور آج ہم میں سے بھی ہر ایک کسی نہ کسی حد تک اس روگ میں شامل ہے، کیونکہ معاشرے میں خرابی کی دو ہی وجوہات ہیں، یا تو اللہ کے قانون کو چھوڑا جائے یا پھر اللہ کے قانون کو چھیڑا جائے۔ یہاں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک گئے اور وہیں سے انہوں نے کلاس اٹینڈ کی۔ ایک دن باتوں میں انہوں نے کہا کہ وہ کلاس نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہاں انہیں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹرائل دینے جانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اس کے لیے بہت ہی سخت اصول ہیں، جس میں تھیوری کی بھی کلاسز ہوتی ہیں،
اور پریکٹیکل کے لیے ٹرائل بھی دینا پڑتا ہے، اور اگر سب کچھ کلیئر رہے تو ہی لائسنس ملتا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ایسے ہی معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رولز اور ریگولیشن اپنی کتابوں کے ذریعے تھیوری کی شکل میں جاری کر دیے ہیں، جنہیں پڑھ کر ہمیں اس سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اور جو تھیوری اللہ کی کتاب سے حاصل ہوئی ہے اسے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں پریکٹیکل کے طور پر اپنانا ہوگا، اور اگر سب کچھ اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق رہا تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا لائسنس۔ اللہ تعالیٰ نے تھیوری اور پریکٹیکل کے لیے ایمان اور عمل صالح کی بات کہی ہے۔ اگر ہمارے ایمان صرف تھیوری کی حد تک ہے اور پریکٹس میں نہیں ہے تو جنت کا لائسنس ملے گا نہیں۔ ہمارے سامنے مثال حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، لہذا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں پورے قرآن میں بار بار فرمایا ہے۔ ہم یہاں صرف سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت کی 22 نمبر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہمارے رب نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ اپنے ایمان کے اقرار پر پوری ایمانداری سے جمے رہے اور عمل صالح کرتے رہے، ہم ضرور انہیں ایسی جنتوں میں داخلہ دیں گے جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے اور اپنے وقت پر حق ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی بات پر یقین کرنے والے بن جائیں، اپنی ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، وقت وقت پر اپنے اعمال کو جانچتے رہیں اور اس میں اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے قانون کو خود پڑھ کر قانون توڑنے سے خود کو بچائیں، بلکہ قانون پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ہمیں حاصل ہو سکے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انک انت السمیع المستجیب الدعاء۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.